بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں یجوج مجوج کون ہیں، انہیں کیوں قید کیا گیا ہے اور کب ان کا ظہور ہوگا؟ تو جی دوستو جانتے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہماری ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں۔ تو جی دوستو چلتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ یجوج مجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یاسف کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظالم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک تاجرات کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت تورات کے مطالب اور تحریکی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تحریک دانوں نے ان کی رہائشی علاقے کو ماسکو اور توبل سی کے آس پاس بتایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یجوج مجوج کے شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یجوج مجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ حضرت ذوالقرنین اور سد ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ جس ذوالقرنین کا قرآن کریم میں ذکر ہے، تحریکی طور پر وہ کون شخص ہے؟ تحریک کے مشہور شخصیتوں میں یہ داستان کس پر مطبق ہوتی ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ تحریک کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کی شخصیت اور سد ذوالقرنین سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسرین ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں، اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصدق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ذوالقرنین کے بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یجوج مجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورۃ الکہف میں بحوالہ یجوج مجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی، تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یجوج مجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد دیوار تعمیر کر دیں۔ چنانچہ پھر یہ تفصیل ہے کس طرح حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو یجوج مجوج کے یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور معنی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یجوج مجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے، مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی یہ بات کہ سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا ہے اور اب تک موجود ہے، لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے، وہ ایک عام مصالحے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار
معرب ہے کہ جو یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار معرب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء و مفسرین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تحریکی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یجوج مجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دیں گے۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یجوج مجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یجوج مجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مشیات ان کے خروج کی ہوگی تو وہ پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یجوج مجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یجوج مجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب سے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف و شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواس بن سمعان کی روایت میں صراحت ہے کہ یجوج مجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تارتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یجوج مجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا، یا مغربی قوموں ان کا مصدق ہے کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ و تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یجوج مجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گردی اور سر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ملے گی، تاہم پھر وہ بائی مرض سے سب کے سب آن و واحد میں لقمہ اجل بن جائیں گے۔